اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف آیات نمبر 9 تا 17 میں اہل کتاب کی طرف سے اصحاب کہف کے بارے میں اٹھائے گئے ایک سوال کے جواب میں اصحاب کہف کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ غار اور کتبے والے ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی عجیب نشانی تھے؟ اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ جب چند نوجوانوں نے پہاڑ کے ایک غار میں پناہ لی اور انہوں نے دعا کی تھی کہ اے ہمارے رب، ہم پر اپنی جناب سے رحمت نازل فرما اور ہمارے لیے ہمارے کام میں صحیح رہنمائی کا سامان مہیا کر دے۔ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا۔ تو ہم نے اس غار میں گنتی کے کئی برس تک ان پر نیند کا پردہ ڈالے رکھا۔ ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا۔ پھر ہم نے انہیں اٹھا دیا تاکہ ہم معلوم کریں کہ ان لوگوں میں سے کون سا گروہ غار میں رہنے کی مدت کا ٹھیک شمار کرتا ہے۔ قریش نے یہود کے اشارے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند سوال کیے تھے کہ اگر آپ نبی ہیں تو ان کے جواب بتائیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اصحاب کہف کا قصہ کیا ہے۔ قرآن اس کے جواب میں ان کا صحیح قصہ بیان کرتا ہے۔ نحن نقص عليك نبأهم بالحق۔ ان اصحاب کہف کا بالکل صحیح واقعہ ہم آپ کو سناتے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا تھا۔ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ اور ہم نے ان کے دلوں کو اس وقت صبر و استقامت عطا کی جب وہ باطل کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ہمارا رب تو وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کو معبود نہ پکاریں گے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم بڑی ہی بیجا بات کہیں گے۔ اتخذوا من دونه آلہہ۔ ہماری قوم کے ان سب لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا رکھے ہیں۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین۔ یہ لوگ ان کے معبود ہونے کی کوئی واضح دلیل کیوں نہیں پیش کرتے؟ فمن اظلم ممن افترى على اللہ کذبا۔ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے
جو اللہ پر جھوٹی تہمت لگائے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ اور اب جب کہ تم اپنی قوم کے لوگوں سے اور ان معبودوں سے جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پوجتے ہیں بے تعلق ہو ہی چکے ہو، تو آؤ اس غار میں پناہ لے لو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا سایہ پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں سہولت کا سامان مہیا کر دے گا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ اور تم دیکھو گے کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے داہنی طرف کترا کر نکل جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو بائیں طرف جھک کر نکل جاتا ہے، اور وہ لوگ غار کے اندر کشادہ جگہ میں لیٹے ہوئے ہیں۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مرشدا۔ جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پا سکتا ہے، اور جسے وہ گمراہی میں بھٹکتا چھوڑ دے تو آپ اس کے لیے کوئی ایسا مددگار نہ پائیں گے جو اس کی رہنمائی کر سکے۔